मसीह यीशु के खूबसूरत और अजीम नाम में अब सब देखने वाले बहन भाइयों को सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद खुदा की, जिसने हमें आज की एक खूबसूरत सुबह बख्शी। इसी तरह अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी खुदावंद के मौजज़ों और उसकी बरकतों से भरी हुई है। हमें हर सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि ये भी किसी मौजज़ा से कम नहीं कि हम सोकर उठे और एक नई सुबह देखी। अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र करते रहें। और आपके साथ हम एक प्रोग्राम ये जो लेकर आए हैं, यीशु संग सवेरा, इसका मकसद ही यही है कि हम अपनी सुबह का आगाज़ अपने खुदा यीशु मसीह के साथ करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। अजीज़ों, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अजीज़ों, आज हमारे साथ पास्टर मुनव्वर साहब हैं। पास्टर जी, मैं आपको वेलकम कहती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहूँगी कि आप दुआ करें। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, तू जो लश्करों का रब है, तेरा शुक्र करते हैं। जब तेरी हजूरी में आते हैं तो हम बरकत पाते हैं। हमारा कलाम पढ़ना, खुदावंद तेरी वर्शिप करना तेरे हजूर में बाइस बरकत है। और इसी तरह आज हम मिलकर तेरे कलाम को सीखें ताकि तेरी बादशाही के लिए तैयार हो सकें। तो इस सारी टीम को और हम सबको सुनने वालों पर तेरी खास बरकत हो। तेरा शुक्र हो तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जी पास्टर जी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में मुकाशफा की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए इस विद को पढ़ें। जी अजीज़ों, मेरे साथ निकालें मुकाशफा 2 बाब, उसकी 10 आयत। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ जब गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि देखो, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने के लिए। तो बाइबल मुकद्दस हमें ये बातें सिखाती है कि मुश्किलात का आना हमारे लिए, ईमानदारों के लिए ज़रूरी है। और जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील को, तो उसमें भी हम ये बातें सीखते हैं कि उस वक़्त लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे जी। और कैद में डाले जाएंगे। लोग मुश्किलात में, मुसीबतों में गिर जाएंगे। और यही बात हमें मुकाशफा की किताब भी बताती है कि अबलीस आखिर ज़माना में, आखिर दौर में अबलीस क्या करेगा? ईमानदारों के खिलाफ उठ खड़ा होगा और बहुत सारे लोगों को वो इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ होंगे और बहुत सारे लोग मसीह के लोगों को तंग करने के लिए उनको कैद खाना में डाल देंगे। बिल्कुल जी। और बहुत अज़ियत का वक्त होगा। वो वक्त जो है, जब कलाम में पढ़ते हैं तो वो आखिर वक्त होगा, अनकरीब यीशु मसीह के बिल्कुल आने से पहले का वक्त होगा। वो यीशु मसीह अभी आएंगे नहीं जी। लेकिन वो वक्त बिल्कुल करीब होगा। उस वक्त लिखा है कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, और लिखा है कि लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और आज ऐसा ही है
بالکل آپ یہی دنیا میں میں کہنے والی دیکھیں تھی۔ کسی ملک میں بھی امن نہیں ہے، بالکل قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، لوگ مسیحوں مسیحیوں کو تنگ پکڑ کر پکڑ رہے کر ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور جی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جیل خانوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ بالکل اور یہ وقت جو ہے خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں ایمانداروں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں دکھ سہنے ہیں۔ اور مسیحیت میں آپ نہ صرف اب بھی دیکھیں، آپ یسوع مسیح کے شاگردوں کو دیکھیں، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو سنسار کیا گیا، کسی کو آرے سے چیرا گیا، اور بہت سارے لوگ اس وقت بھی دکھ اٹھانے والے تھے۔ جی اور بالکل آج بھی خداوند یسوع مسیح سے آنے سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بہت سارا دکھ اٹھائیں گے، قید خانوں میں چلے جائیں گے، اور بڑی اذیت دی جائے گی، اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم مسیح سے انکار کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ بالکل ہم دکھوں دیکھتے سے ہیں کہ مجھے آج یاد بھی آیا۔ اس ہاں جی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مسیحیت سے انکار کریں بالکل ہم چھوڑ دیں گے۔ نہیں تو بہت سارے لوگ پچھلے دنوں میں قتل کر دیے گئے ہیں، انہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا، لیکن جو لوگ انکار نہیں کریں گے، اگر وہ اس دنیا میں قتل ہو جائیں گے تو وہ خداوند کی پہلی بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ جی بالکل، میں دکھوں سے مجھے یاد آیا کہ چند دن پہلے ہم لوگ روم میں تھے، تو وہاں پر خداوند نے ممکن کیا کہ ہم لوگ اس جگہ کو دیکھ سکیں جہاں پر پولس رسول اور پطرس رسول کو قید کیا گیا جی تھا۔ جی جی تو اس قید خانہ کو دیکھ کر مطلب اتنا وہ ہوتا ہے کہ اتنی مشکل میں تھے وہ لوگ، مطلب اس وقت انہیں کتنی اذیتیں اور کتنا ان پر دکھ تھا ان کے اوپر ڈھایا گیا ہوگا، کیونکہ وہ جو جیل تھی وہ زمین کے نیچے تھی جو ہم نے دیکھی جی عزیزو، جی مطلب اتنا وہ اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے لیے ان لوگوں نے اتنا دکھ سہا، کیونکہ ان کے وسیلہ سے یہ جو کلام ہے یہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، ان کے وسیلہ سے خداوند مسیح کے پہچان ہم تک پہنچی، کیونکہ وہ تھا تقریباً کوئی 10-15 فٹ کی وہ ہوگا کمرہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہتے ہیں اس کو اوپر سے ایک ہول تھا اور نیچے اس کو قیدیوں کو گرایا جاتا تھا، اور جب ان کو نیچے گراتے تھے تو ان کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی تھی، اور وہ اس طرح کا تھا کہ وہاں پر ہمیشہ پانی کھڑا رہتا تھا، اور یعنی قیدیوں کی جو بیٹھنے کی بھی خشک جگہ نہیں تھی، ہمیشہ وہ پانی میں رہتے تھے، اور روم اٹلی جو پورا یورپ ہے کہہ لیں کہ سردیوں میں بہت سردی ہوتی ہے، تو مطلب اس طرح کی چیزیں دیکھ کر تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے تو اس طرح کے دکھ سہے ہی نہیں، ہاں جس طرح کے انہوں نے سہے یہی دکھ۔ بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں تیار کر رہا ہے کہ تمہیں یہ دکھ سہنے ہیں۔ جی ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں بھی ایسی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن ہم دکھ سہیں لیکن یسوع مسیح کا انکار نہ کریں۔ اگر ہم انکار کر دیں گے تو اس کی بادشاہی کے لائق ہی نہیں رہیں گے، جی بالکل اور جو لوگ انکار کر دیں گے شیطان کے لوگ ہو جائیں گے وہ، لیکن جو لوگ اس کا اقرار کریں گے وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اور ہمیں حقیقت میں خداوند تیار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دکھ سہنا ہے، اور یہی دکھ ہم پرانی کلیسیا میں ابتدا میں دیکھتے ہیں، اور آج بھی وہ دور آ گیا ہے کہ بہت سارے مسیحوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور صرف خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم جو دکھ سہنے ہیں ہم دعا کریں اس کے لیے کہ خداوند جو مشکلات آنے والی ہیں، جو پریشانی آنے والی ہے، دکھ آنے والا ہے، ہمیں سہنے کی توفیق بخش دے۔ آمین، خداوند ایسا ہی کرے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ عزیزو کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ عزیزو، ہم نے کلام میں سے دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ آزمائے گا اپنے لوگوں کو آخری دنوں میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے ہوں گے، میرے ذہن میں بھی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ان پر وضاحت ہو جائے۔ اور پاسٹر جی، میں چاہوں گی کہ آپ چند سوالات ہیں جن کو آپ ڈیٹیل سے ہمیں سمجھائیں، بتائیں، ضرور۔ تاکہ مجھے اور میرے ویورز کو اچھے طریقے سے آج کے کلام کی سمجھ آ جائے۔ جی تو جیسے کہ ہم نے کلام میں دیکھا
یہاں پر لکھا تھا دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، تو یہاں پر کس طرح کی قید کا ذکر ہے؟ ہم جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قید جو ہے، جس طرح کے پالوس اور سلاس کو قید خانہ میں رکھا گیا، قید تو اسی طرح کی ہوگی، پر آج کل ہم یہاں دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ شیطان نے لوگوں کو اویئرنس دی ہے کہ ان کو پکڑیں اور قتل کر دیں. یا آج کل کبھی لوگ قید میں ڈالتے تھے، آج کل لوگ انتظار ہی نہیں کرتے، جی بالکل، دیکھتے ہیں کچھ ایلیگیشن لگا کے اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ایسی ایلیگیشن میں قتل ہو جاتے ہیں، جی جی وہ خداوند کی حضوری میں چلے جاتے ہیں. جی کیونکہ اسٹیفنس کو بھی سنسار کیا گیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا بادلوں پر. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں شیطان جو ہے لوگوں کو قید خانہ میں ڈالے گا. کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے جی اور لوگ کہیں گے کہ آپ مسیح کا انکار کریں. تو کیونکہ بائبل مقدس میں متی کی انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ لوگ میرے نام سے تم سے عداوت رکھیں گے. جی بالکل. تو جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ عداوت کیوں رکھیں گے؟ یسوع مسیح کی خاطر. تو اس لیے لوگ مسیحوں کو قید خانہ میں ڈالیں گے، ان پر ظلم کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ مسیح کا انکار کر دو. اور اسی طرح ہم مکاشفہ کی کتاب ہی میں 13ویں باب میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں بڑا وسیع مصیبتوں کا وہ موقع نظر آتا ہے جہاں پر لوگ مسیح کا انکار کرتے ہیں. اور یسوع نے یہ بات کہی ہے کہ جو اس وقت میرا انکار کر دے گا میں باپ کے سامنے انکار کروں گا. لیکن جو لوگ دکھ سہتے سہتے مر جاتے ہیں، قید میں رہتے ہیں. میرے ایک دوست نے مجھے ایک اپنی سٹوری بتائی. اس نے کہا کہ جب ہمیں پکڑا گیا اور ہمیں قید میں رکھا گیا اور پھر یہ کیا گیا کہ ایک شخص کو برف کے ایک بہت بڑی وہاں پر برف کا وہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کے اوپر لٹا دیا اور پھر اس کے اوپر ایک برف کا ٹکڑا رکھ کے بہت بڑا اور پھر اس کے اوپر ایک آدمی کو بٹھا دیا. تو انہوں نے صرف اس لیے ان کو اذیت دی کہ یہ مسیح کے ماننے والے ہیں اور یہ انکار کر دیں. لیکن وہ دکھ سہتے سہتے اس نے بتایا اس سٹوری میں کہ وہ جو دکھ سہتے سہتے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں لیکن وہ انکار نہیں کرتے. وہ خداوند یسوع مسیح کو خداوند یسوع مسیح ان سے بہت ہی پیار کرتا ہے اور وہ پہلی قیامت میں شریک ہوں گے. تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس بات سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کوئی الیگیشن لگ جائے، ہو سکتا ہے ہمیں قید خانہ میں ڈال دیا جائے، ہو سکتا ہے ہمیں دکھ دیے جائیں، لیکن ہمیں ان دکھوں کو سہنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آگاہ کر رہا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے خداوند خدا تو جانتا ہے اگر ہم ایسی مصیبت میں یا مسیح کی خاطر ہمیں کسی دکھ میں ڈال دیا جائے تو ہمیں فضل دے کہ ہم اس مشکلات میں سے نکل آئیں. اور اگر دکھ سہتے سہتے اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ہمارا انعام خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، ابدی زندگی. آمین. ابدی زندگی. ہاں جی بالکل. ایک بات ذہن میں آ رہی تھی پاسٹر جی، یہاں پر جیسے لکھا ہے کہ ابلیس تمہیں قید میں ڈالے گا. جی جی. تو میرے ذہن میں فوراً آئی کہ کبھی کبھی ابلیس ہمیں گناہوں کی قید میں ڈال دیتا ہے. بالکل. مطلب کہ ویسے اس طرح کی قید میں شاید ہم لوگ نہیں رہتے، آج کل کے دور میں ہم لوگ اس طرح کی قید میں نہیں رہتے، لیکن ہم گناہوں کی قید میں وہ ہمیں ڈال دیتا اور ہمیں آزاد نہیں ہونے دیتا کہ ہم خدا یسوع مسیح کی جو میں ہوتے ہوئے آزاد ہیں ہم لوگ، وہ آزادی ہم سے چھین لیتا ہے اور ہمیں گناہوں کی دلدل میں ہی وہ قید کر لیتا ہے. بالکل بالکل. یہ میں اس بات کے ساتھ سمت میں ہوں، کیونکہ ایک قید وہ ہے جو مسیح کی خاطر ہمیں قید خانہ میں ڈالا جاتا ہے. دوسری قید یہ ہے کہ بائبل مقدس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اس کی زندگی میں گناہ ہے. خداوند یسوع مسیح انسان کو، لوگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو پیار کرتا ہے، لیکن صرف گناہ سے نفرت کرتا ہے. بالکل. اگر وہی گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو لازمی بات ہے
हमसे भी वो नफरत करता है, लेकिन जरूरत किस बात की है कि हम अपने गुनाह से तौबा करें। और जब हम तौबा करते हैं तो हम उस कैद से, जिस कैद में हम होते हैं, खुदावंद हमें बाहर निकाल देता है। लेकिन बात यह है, फैसला फिर भी हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है, बिल्कुल। अगर हम कैद में चले जाते हैं, हम मसीह का इनकार नहीं करते, हम खुदा की बादशाह में जाएंगे। अगर हम दुनिया में रहते हुए अगर अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते तो लाजमी बात है कि हम जहन्नम में जाएंगे। लेकिन अगर गुनाहों से तौबा करेंगे तो उस कैद से, गुनाहों की कैद से बाहर निकल आएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए निजात का रास्ता है, जिसमें उस रास्ते पे जाकर हम निजात को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसी बात में ये फैसला हमारे हाथ में है जी, बिल्कुल, कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, उसके असूल, ज़ाब्ते और आइन पर चलें, तो हम निजात पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और सवाल मेरे ज़हन में है। मेरे ख्याल में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल की जी जी, ज़रूर ज़रूर। अजीज़ों, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना दूसरा सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अजीज़ों, हमारा सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था। पास्टर जी से हम सवाल पूछ रहे थे। तो पास्टर जी, एक सवाल है और इसमें है, यहाँ पर जो हमने आयत पढ़ी थी, मैं फिर से उन्हीं 2 आयतों को पढ़ूंगी जी। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, क्योंकि अबलीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। आमीन। तो यहाँ पर जिक्र है 10 दिन तक। तो ये 10 दिन का मतलब क्या वो कॉन्सेप्ट है या क्या है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो ये आखिर दौर है जी, और ये वो दौर है जब मूसा और एलिया इस दुनिया में दोबारा आएंगे। जी जी। और ये वो दौर होगा जब 666 का जो बाइबल में हमें जिक्र मिलता है जी, उसके ताल्लुक से है। पर वो 10 दिन जो होंगे वो बहुत अजियत के दिन होंगे। वो 10 दिन ऐसे हो जाएंगे कि जैसे 10 महीने हैं। इतनी अजियत उन 10 दिनों में दी जाएगी। जी जी। और बाइबल मुकद्दस ये बात भी हमें सिखाती है कि वो दौर जो होगा इंतहाई मुश्किल होगा। उस वक़्त लोग अगर खाना लेने जाएंगे बाजार में तो वो कहेंगे कि वो आप 666 की जो छाप है वो दिखाओ, और तो फिर आपको मिलेगा। इंसान के माथे पर या सीधे हाथ पर लगाई जाएगी। जी जी। और जब दिखाएंगे खाना मिलेगा। कुछ जाएंगे बाजार में, कुछ मांगेंगे उनसे तो वो आपको वो डिमांड करेंगे कि वो छाप दिखाएं, और जो लोग उस छाप को नहीं लेंगे वो खुदा के लोग होंगे। और खुदावंद उनको, उनके लिए उसकी बादशाही में उनकी बड़ी कदर होगी, और जो लोग ले लेंगे वो खुदा की बादशाह से काटे जाएंगे। और वो 10 दिन जो हैं वो इंतहाई मुश्किल में होंगे। उस वक्त लोगों को कत्ल किया जाएगा। लोग जो हैं वो ढूंढेंगे अपने लिए कोई ऐसी जगह मिल जाए हमें जहां हम थोड़े से सुकून में रहें। और बाइबल मुकद्दस ये बात बयान करती है इतनी अजियत होगी कि लोग अपनी जुबानें काट देंगे। इतनी तकलीफ का दिन होगा वो। लेकिन बाइबल मुकद्दस में इसी आयत में, 11वीं आयत में हमें ये बात मिलती है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसे दूसरी मौत से कुछ नुकसान ना पहुंचेगा। क्योंकि हम ये देखते हैं लोग मौत का, जब इंसान की जिंदगी में एक खौफ है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, तसव्वुर है कि वो कब्र में जाते हैं तो कब्र में फरिश्ते आ जाते हैं और वो उनसे हिसाब किताब लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ, ऐसा है ही नहीं कुछ। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बात बयान करती है, हमें सिखाती है
کہ اس موت کے بعد ایک موت ہے. اس موت سے نہیں ڈرنا چاہیے جی کیونکہ یہ موت بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے ختم کر دی. اس نے کہا جو مجھ میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے سوتے ہیں. ہیں. یہ تو خوف ختم ہو گیا. جی اب رہا دوسری موت کا خوف. جی دوسری موت جو ہے وہ بائبل مقدس واضح طریقہ سے بیان کرتی ہے جو لوگ مسیح میں ہوں گے جی جی ان پر دوسری موت غالب نہیں آئے گی, نہیں ان کو آئے گی. خوف ہی نہیں ہوگا. جی کیونکہ وہ اگر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتا ہے, وہ اس کے لوگ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں, تو دوسری موت سے وہ الگ ہیں, دوسری موت ان پر غالب نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کی اس راہ پر چلیں جہاں پر خداوند کی بادشاہی ہے. آمین. بہت شکر گزار ہوں پاسٹر جی آج کے ان خوبصورت باتوں کے لیے جو آپ نے ہمیں سکھائیں. عزیزوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی. آج کا کلام جو تھا وہ ڈرانے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں دوسری آمد کے لیے, خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے. تو بہت شکر گزار ہوں آپ کے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا. پروگرام کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر ہیں. نیکسٹ ٹائم کے لیے اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.